سن 60 ہجری اسلامی خلافت کی تاریخ میں ایک نیا موڑ، جب یزید بن معاویہ کو دمشق میں خلافت کا تاج پہنایا گیا تو اقتدار جو کبھی عدل و تقوی کی نشانی تھا اب جبر، سیاست اور طاقت کی علامت بن گیا۔ یزید کی حکومت نے مدینہ، مکہ اور کوفہ جیسے شہروں میں ظلم، خوف اور دنیاوی لالچ کے جال پھیلا دیے۔ اس نے اسلامی اصولوں کو پس پشت ڈال کر اقتدار کو خاندان کی میراث بنا دیا۔ یزید جانتا تھا کہ اگر شخصیت حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت نہ کی تو اس کی خلافت کی بنیاد ہی کمزور رہ جائے گی۔ لہذا اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا: حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور زبیر سے فوراً بیعت لو، اگر انکار کرے تو سختی سے نمٹو۔ مدینے کی مقدس سرزمین میں رات کے اندھیرے میں ولید نے امام حسین کو طلب کیا اور امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ پھر امام حسین نے وہ تاریخی جملہ فرمایا: حسین جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حق نے باطل سے فاصلے واضح کر دیے۔ یزید کی بیعت پر انکار صرف سیاسی نہیں، یہ اصولی، ایمانی اور اخلاقی فیصلہ تھا۔ ولید کے دروازے سے نکلتے ہی امام حسین علیہ السلام نے خطرے کو بھانپ لیا۔ مدینے کی فضاؤں میں خوف اتر آیا تھا۔ یزید کے جاسوس، بنو امیہ کے کارندے اور حکم تھا اگر حسین بیعت نہ کرے تو انہیں قتل کر دو۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ تاریخی فیصلہ کیا مدینے کو چھوڑنے کا۔ اپنے نانا کی قبر کو آخری سلام کیا اور فرمایا: یا جدہ، میں دین کو بچانے نکل رہا ہوں۔ اسی وقت کوفہ شہر، وہ شہر جس نے کبھی علی کی عدالت اور حسن کی بردباری دیکھی، یزید کے خلافت کے خلاف بیدار ہونے لگے۔ لوگوں نے امام حسین کی بیعت کے لیے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں خطوط بھیجے، بعض روایت میں ہے ہزاروں خطوط بھیجے۔ بس پیغام ایک ہی تھا: آئیے حسین علیہ السلام، ہمارے امام آپ ہی ہیں۔ کوفہ یزید کی سختیوں سے بے راز تھا۔ اور اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا۔ کوفے کی بیداری یزید کے لیے خطرہ بن گئی۔ اس نے فوری ایک سیاسی چال چلی، کوفے کا گورنر بدل دیا۔ نعمان بن بشیر نرم مزاج تھا، نہ وہ ظلم کرتا نہ سختی۔ یزید کو ایسا آدمی چاہیے تھا جو خون، دھمکی اور طاقت استعمال کر سکے۔ لہٰذا اس نے عراق کا سب سے سخت، سب سے چالاک اور بے رحم شخص کو کوفہ بھیجا، اور وہ تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ ابن زیاد نے کوفہ میں داخل ہوتے ہی سیاہ رنگ، کالے کپڑے اور خاموش فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ لوگ سمجھے یہ امام حسین علیہ السلام آئے ہیں، لیکن جب چہرے سے نقاب ہٹایا گیا تو خوف نے کوفے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی دن حالات پلٹ گئے اور یوں یزید کی خلافت، مدینے میں بیعت کا مطالبہ اور کوفے کا گورنر تبدیل کرنا، یہ تینوں واقعات نے کربلا کی پوری تاریخ کی بنیاد رکھ دی۔ یہ کہانی اب شروع ہوتی ہے
اور اس کہانی کا پہلا باب ہے مسلم بن عقیل، کربلا کا پہلا سفیر۔